سورہ مریم رکوع نمبر 1 آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیات کریمہ میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے، جن کے نام سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مریم ہوا۔ اس پورے کے پورے رکوع کے اندر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 40 تک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کس طریقے سے پیدا ہوئے، اسی بات کا تذکرہ ہے آج کے درس میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری قدرت کاملہ سے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے کہ ضابطہ اور قانون تو یہی ہے کہ ماں باپ کے میلاب سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی قانون اور ضابطے کا پابند نہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے سو کرے، وہ جو بھی کرے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، اور اللہ کے علاوہ جو بھی کچھ کرے اللہ تعالیٰ سب سے پوچھنے والا ہے۔ حضرت مریم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر ان کی رہائش تھی وہاں سے ایک شرقی جانب ایک مخصوص جگہ پر وہ گئی، ان کو غسل کی حاجت تھی۔ اس دور کے اندر یہ باتھ روم وغیرہ تو تھے نہیں، تو ایک پردہ لٹکایا تاکہ جو میرے گھر والے ہیں وہ مجھے نہ دیکھ سکیں۔ اس مقام پر جب وہ اکیلی تھی، وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک انسان ان کے سامنے اچانک آ جاتا ہے، تو حضرت مریم پریشان ہو جاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تیرے اندر کوئی ڈر خوف ہے، اللہ تعالیٰ سے تو ڈرنے والا ہے، کچھ تقوی تیرے اندر ہے، تو تو یہاں سے چلا جا۔ جب یہ بات کی تو وہ انسانی شکل میں چونکہ فرشتے تھے
اور فرشتہ بھی وہ جو سب فرشتوں کا سردار جبرائیل امین علیہ السلام، وہ فرمانے لگے کہ میں اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہوں، اپنی مرضی کے ساتھ میں نہیں آیا، اور میں کیوں آیا ہوں؟ تاکہ میں آپ کو ایک بیٹا دوں۔ حضرت مریم پہلے ہی پریشان تھی، اور زیادہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں، اور اس کے علاوہ یہ کہ آج تک میں نے تو کسی قسم کی بدکاری بھی نہیں کی، یعنی کہ پاک دامن ہوں، تو پاک دامنی کے اندر کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ قانون ضابطہ تو یہی ہے کہ یا تو شادی شدہ ہو، یا یہ کہ اللہ نہ کرے کسی ناجائز طریقے سے کوئی انسان بچہ پیدا کرے۔ حضرت مریم فرماتی ہے کہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں بیٹا ہو، اور وہ تمام انسانوں کے لیے ایک نشانی ہو، اللہ کی قدرت کی نشانی ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خاص رحمت عطا فرمانا چاہتا ہے، اور یہ اللہ کے ہاں چونکہ فیصلہ ہو چکا ہے تو یہ ہوگا۔ یہ باتیں سن کر حضرت مریم اور زیادہ پریشان ہو گئی کہ اب اس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، فرشتہ ہوں، اب یہ باتیں مجھے تو نظر آ رہی ہیں، لیکن اگر ایسے ہو گیا تو اپنے خاندان کے پاس کس منہ سے جاؤں گی، اور یہ بچہ ان کے سامنے کیسے پیش کروں گی، کتنی باتیں بنے گی، اور میرے اوپر کیسے کیسے حالات، کتنے کتنے مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس کے بعد بہرحال چونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا اور وہ ہونا تھا، وہ ہو کر رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا، بچہ کیسے ہوا، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم، اور آپ ذکر کیجئے کتاب میں مریم کا، اِذِ انتبذت من اہلها، جب وہ الگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ، مکان کی مشرقی جانب، فاتخذت من دونہم حجابا، اس نے بنایا ان کے آگے ایک پردہ، حجاب، فارسلنا الیہا روحنا، بس ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنی جانب سے ایک روح کو، یہ روح الامین ہے، جبرائیل امین علیہ السلام، فتمثل لها بشرا سویا، پس وہ متمثل ہو گئے ان کے سامنے ایک مکمل کامل اکمل انسان بن کر۔ قالت، مریم کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن منک، بے شک میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کے ساتھ تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تو ڈرنے والا ہے۔ قال، وہ کہنے لگے، انما انا رسول ربک، بے شک میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں آپ کو دوں ایک لڑکا پاکیزہ۔ قالت، حضرت مریم کہنے لگی، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے تو چھوا تک نہیں کسی بشر نے، ولم اکو بغیا، اور نہ ہی میں ہوں بدکار بھی نہیں ہوں۔ قال، وہ فرشتہ کہتا ہے، کذالک، ایسے ہی ہوگا، قال ربک، تیرے رب نے فرمایا، ہوا علی ہین، یہ مجھ پر بہت آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم بنائیں اس بچے کو نشانی لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری طرف سے رحمت، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو اللہ کے ہاں طے شدہ ہے۔ مریم کا معنی ہوتا ہے خادمہ، خدمت کرنے والی۔ یہ مریم
حضرت عمران کی بیٹی ہیں اور داؤد علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں۔ اس خاندان کا تعارف بھی تو ہونا چاہیے نا کہ کتنا اعلیٰ خاندان ہے، کتنا پاک خاندان ہے، جن پہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا اور خاص رحمت تھی۔ داؤد علیہ السلام جن کے بیٹے سلیمان علیہ السلام ہیں، جو پوری کی پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، جن کی حکومت نہ صرف یہ کہ انسانوں پر تھی بلکہ جنات پر بھی تھی، ہوا پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، درندوں پر بھی تھی، ہر ایک چیز پر ان کی حکمرانی تھی، یعنی کہ ایک بے مثال حکومت۔ نہ ایسی حکومت اس سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی، نہ ان کے بعد کسی کو نصیب ہو سکتی ہے۔ تو حضرت مریم اس خاندان میں سے ہیں، اور ان کے والد محترم حضرت عمران ہیں، جن کے نام پر سورہ آل عمران ہے، یعنی کہ باپ کے نام پر بھی سورت ہے آل عمران، اور مریم کے اپنے نام سے بھی سورت ہے سورہ مریم، اور پھر ان کے جو بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، جن کا ذکر خیر بہت ہی زیادہ قرآن مقدس کے مختلف مقامات پر ملتا ہے کہ بہت زیادہ شان والے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر کسی قانون اور ضابطے کے پیدا فرمایا، کہ ماں باپ کے ملاپ کے بغیر اللہ نے ان کو پیدا فرما دیا۔ حضرت مریم کی جو ماں تھی، انہوں نے منت مانی تھی کہ اے اللہ تو مجھے بیٹا دے اور میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی اپنے کسی ذاتی کام کے لیے، ذاتی مقصد کے لیے اس کو میں نے رکھنا ہی نہیں ہے، بس تو دے دے اور پھر میں اس کو بڑا کر کے تجھے دے دوں۔ منت تو اچھی تھی، کاش کہ آج کل ہم بھی اس قسم کی منتیں مانیں، یا اللہ اللہ مجھے بیٹا دے دے تو میں کیا کروں، اس کو حافظ قرآن بناؤں، اس کو میں عالم دین بناؤں، اس کو میں مجاہد بناؤں۔ لیکن آج کل یہ منتیں ہم کیوں ماننے لگے ہیں؟ آج کل تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایک معیار ہے، بس یہ میرا بیٹا ہوا تو میں نے تو اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، میرا بیٹا ہوا اس کو میں نے انجینئر بنانا ہے، میں نے اس کو پائلٹ بنانا ہے۔ ماں باپ کی خواہشات بھی آج کل اسی قسم کی ہیں، پھر بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے بھی اسی قسم کے جذبات ہوتے ہیں، بڑے ہو کے میں یہ بنوں گا اور وہ بنوں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قسم کی باتیں کیا کریں کہ یا اللہ تو مجھے دے تو میں تیرے دین پر اس کو لگا دوں گا، دین کے لیے وقف کر دوں گا۔ دیکھو اگر 3-4 ہیں، ان میں سے ایک اگر دین کا کام کرتا رہے اور باقی دنیا داری کرتے رہیں تو ان سب کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور یہ ذریعہ آخرت بھی بن جائے گا۔ تو حضرت مریم کی ماں نے یہ منت مانی کہ اللہ مجھے بیٹا دے، تو بیت المقدس کے لیے وہ وقف ہے۔ اب ہوا کیا، جب حمل ہو گیا اب دعائیں کرتی رہی، اللہ کے شان کے بیٹے کی بجائے بیٹی ہو گئی۔ جب بیٹی ہو گئی تو مریم کی والدہ کہنے لگی کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو بیٹی ہے، بیٹے کو تو بندہ باہر بھیج سکتے ہیں نا کہ جاؤ تم مسجد میں رہو، وہیں تم نے سونا ہے، وہیں خدمت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی کرنی ہے، اب بیٹی کو کیسے ایسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ کہنے لگی کہ بھئی میں نے تو منت مانی تھی بیٹے کی، وہ تو بیٹی ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ مرد عورت برابر نہیں ہو سکتے، لیکن یہ جو بیٹی ہے یہ عام بیٹی نہیں ہے، یہ بیٹے سے بھی اعلیٰ اور ارفع ہے، بیٹی ہو گئی۔ اور پھر فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اللہ فرماتے کہ اس کا نام بھی میں نے خود رکھا مریم۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اور اس کی جو آل ہے اس کو میں نے شیطان سے بھی محفوظ کر دیا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان جو ہے نا وہ آتا ہے، اس کو چوکے لگاتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اکلوتے ہیں اس میدان میں کہ جب وہ پیدا ہوئے تو شیطان ان کے قریب بھی نہیں آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے وعدہ فرما دیا تھا کہ میں نے ان کو یعنی کہ مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان سے محفوظ کر دیا۔
اب بیٹی ہو گئی، بیٹی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان کہ ان کے جو والد تھے حضرت عمران، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور جو ان کی والدہ محترمہ تھی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہ چھوٹی بچی تھی، اب سوال یہ ہوا کہ اب اس بچی کی پرورش کون کرے گا؟ تو اس پر قرآن اندازی شروع ہو گئی۔ ایک نے کہا جو ان کے خاندان والے تھے کہ بھی ہم اس بچی کو رکھ لیتے ہیں، کوئی کہتے ہیں یہ بچی تو بہت اچھی ہے ماشاءاللہ بڑی نیک ہے، اس کو ہم رکھ لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بچی کی کفالت کے لیے بات قرآن اندازی تک جا پہنچی۔ اس پر جو زکریا علیہ السلام تھے انہوں نے فرمایا کہ میرا حق زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ ان کی جو والدہ تھی وہ زکریا علیہ السلام کی جو بیوی ہیں ان کی بہن تھی، یعنی کہ حضرت زکریا کی جو بیوی ہیں یحییٰ کی ماں وہ ان کی خالہ ہو گئی، تو یحییٰ علیہ السلام ان کے خالہ زاد بھائی ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ماں کے بعد جو خالہ ہے وہ بھی ماں ہوتی ہے، خالہ اور ماں یوں سمجھو کہ وہ ایک چیز ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت زکریا کے پاس مریم پہنچ جاتی ہے، یعنی کہ کفالت کا دور شروع ہو گیا، لیکن شروع سے ہی عبادت گزار تھی، خاندان جو بہت اعلیٰ تھا۔ اب اتنی عبادت کہ ہر وقت بس ایک مصلی تھا، بس ایک محراب تھا، ہر وقت بس نماز، ہر وقت اللہ کو یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اسی کے اندر مشغول رہتی تھی۔ اور یہی وہ دور تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر موسم کے پھل دیتا تھا۔ وہ اللہ کے کام میں لگی ہوئی تھی، اللہ اس کے کام میں لگا ہوا تھا۔ حضرت زکریا کی چونکہ کفالت میں تھی، حضرت زکریا نے دیکھا کہ بچی کے پاس یہ پھل کہاں سے آ گیا، اس کا تو موسم ہی نہیں ہے۔ اسے پوچھا کہ بیٹا یہ کہاں سے آیا؟ تو یہ کہنے لگی قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ حضرت زکریا نے جب یہ دیکھا تو تب دل میں خیال آیا، کیونکہ آپ کی تو اولاد ہی نہیں تھی، آپ کی عمر 120 سال تھی، بیوی کی عمر 98 سال تھی، بانجھ بھی تھی، ابھی تک کوئی بچہ نہیں ہوا تھا۔ تو یوں سمجھو کہ جب اپنی اولاد نہیں تھی تو بس مریم کو پالا ہوا تھا، خوش تھے کہ چلو ہماری بیٹی ہے۔ تو اس موقع پر جب دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل آ جاتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ بے شک میرا بھی موسم تو نہیں ہے اولاد کا، لیکن اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے، اللہ تعالیٰ سے میں مانگتا ہوں۔ بس یہ جذبات تھے، اس جذبے کے ساتھ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اللہ نے یحییٰ عطا فرما دیا اور پھر ان کو نبی بھی بنا دیا۔ تو یہ ایک ہی دور ہے۔ اب یہ ہوا کہ یہی حضرت مریم جب ان کی عمر 13 سال ہوئی یا 15 سال، یعنی کہ مختلف روایات ہیں، 13 یا 15 سال کا درمیانی عرصہ تھا، تو یہ بالغہ ہو گئی۔ اور جب یہ جوان ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ عورتوں کا ایک سسٹم اللہ نے بنایا کہ ان کو ماہواری آتی ہے، تو اس سے فارغ ہو کے اب یہ نہانے کے لیے ایک الگ مکان کے اندر، یہ جو مکان تھا نا اس کا ایک شرقی سائڈ پر ایک جگہ تھی، وہاں پر انہوں نے پردہ لٹکایا غسل کرنے کے لیے۔ اور یہ جو جگہ تھی جہاں ان کا گھر تھا، یروشلم کا علاقہ جو بھی موجود ہے، وہاں سے جہاں پر یہ آئی، جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ بیت اللحم ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضور علیہ السلام معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے تھے اور یہاں آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی تھی۔ بہرحال یہ اس جگہ پر تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ غسل کرنے کے لیے اب سب سے الگ تھلگ جگہ بنائی تھی، وہاں پر تو کوئی بندہ آ ہی نہیں سکتا تھا، اور آنا بھی کس نے تھا کہ وہاں پر تھے ہی کون، گھر میں تو صرف اور صرف تھے تو حضرت زکریا علیہ السلام تھے، یہ ان کی اہلیہ محترمہ تھی، تو ان کا تو اپنا کوئی بچہ ہی نہیں تھا۔ وہاں اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ ایک انسان بہت خوبصورت، وہ کس شکل میں تھے اس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی شکل میں آئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اعزاز بھی تو کیا دیا، اپنے محبوب کا دیدار پہلے حضرت مریم کو کروا دیا۔ اب وہ فرشتہ یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام جب سامنے آتے ہیں تو یہ گھبرا جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی آپ آئے کیوں ہو یہاں پر، آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہے؟
دیکھتے نہیں ہو کہ میں یہاں پر اکیلی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں؟ فرشتہ بتاتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اور اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے، ڈیوٹی ہے میری کہ میں آپ کو لڑکا دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دینا چاہتا ہے۔ تو آپ پریشان ہو گئی کہ ایک پریشانی کیا تھی جو اس سے بڑی پریشانی، بیٹا کیسے ہوگا؟ کیا میں شادی شدہ ہوں؟ میں تو شادی شدہ بھی نہیں ہوں، میں تو بدکار بھی نہیں ہوں، آج تک کسی نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، تو یہ کیسے آپ نے بات کر دی کہ بیٹا ہوگا؟ اس فرشتے نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ جب فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ نے آپ کو بیٹا دینا ہے، اور بیٹا بھی زکیہ پاک بیٹا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام انسانوں کے لیے ایک نشانی بنانا ہے۔ نشانی تھی کہ نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا، یہی تو ایک امتحان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا تو اس پر عیسائی لوگ وہ کہنے لگے کہ اللہ خود اس کا باپ ہے۔ فیل ہو گئے امتحان کے اندر۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ کی صفت، اس کی تعریف یہ ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے جو اللہ کے اوپر باندھا گیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ حقیقی بیٹا ہے نہ منہ بولا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی اولاد ہے ہی نہیں، یہ اولاد کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ تمام کمزوریوں سے پاک ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہے کمثل آدم، جیسے کہ آدم علیہ السلام، خلقہ من تراب، جس کو مٹی سے پیدا فرمایا، ثم قال له کن فیکون، پھر اسے فرمایا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ اب یہ حیرت کی بات ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اللہ کو باپ بنا دیا عیسائیوں نے، لیکن آدم علیہ السلام تو بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ان کا باپ کون ہے، ان کی ماں کون ہے؟ وہاں کہتے ہیں اللہ نے قدرت سے پیدا فرمایا، تو یہاں کیوں بھٹک جاتے ہو؟ یہاں کیوں نہیں مانتے کہ اس کو بھی اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرما دیتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور جب چاہتا ہے تو بغیر باپ کے پیدا فرماتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور جب چاہتا ہے تو بغیر ماں کے پیدا فرما دیتا ہے۔ آدم کی بائیں پسلی سے اما حوا کو نکال دیا، وہاں پر مرد ہے عورت نہیں ہے، جب عیسیٰ کی باری آئی تو عورت ہے مرد نہیں ہے، جب آدم کی باری آئی تو نہ مرد ہے نہ عورت ہے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ نے اس لیے فرمایا قال ربک هو علی ہین، تیرے رب کا فرمان یہ ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے۔ یہ سارے کے سارے ضابطے قانون یہ سب کے سب انسانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کسی قانون ضابطے کا پابند نہیں ہے، اس کی قدرت ہے، وہ جو چاہے سو کرے۔ اب یہاں پر دیکھو، باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے اللہ نے ماں سے پیدا فرمایا عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم، مریم کے بیٹے، ان کا مکمل نام عیسیٰ بن مریم ہو گیا۔ اور یہاں پر اگر قانون اور ضابطے کو دیکھو، دنیا میں لاکھوں انسان ایسے ہیں شادی شدہ ہیں، لیکن ساری زندگی گزر گئی، ملتے ہیں ملاپ کرتے ہیں، بچے پیدا نہیں ہوتے، تو اس کی مرضی ہے نا، اس کی قدرت ہے۔ اب اس کا چیک اپ ہوتا ہے، ڈاکٹر مکمل ریسرچ کرتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں جی، کہتے ہیں جی بس دعائیں کرو، بیماری کچھ بھی نہیں ہے، مرد بھی ٹھیک ہے عورت بھی ٹھیک ہے، تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ نہیں چاہتا۔ اللہ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے،
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے اس کو مذکر بیٹے دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں بیٹے دونوں دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اس کو بانجھ کر دیتا ہے۔ اس کی مرضی ہے، کسی کو بیٹے دیے وہ کہتے ہیں یا اللہ ایک تو بیٹی دے دیتا، کسی کو بیٹیاں دی یا اللہ ایک تو بیٹا دے دیتا، کسی کو بیٹیاں بھی دیے بیٹے بھی، یا اللہ یہ تو نہ دیتا تب ہی اچھا تھا، اتنا مجھے ذلیل کیا ہوا ہے، یہ نہ ہوتے تب ہی بہتر تھا۔ جس کو دیے نہیں ہیں وہ کہتے یا اللہ کوئی معذور ہی دے دیتا، بیٹی دے دیتا، لیکن کچھ تو دے دیتا، ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ تو یہ ایک امتحان ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، وہ اپنی قدرت کا رنگ دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم سب کے سب محتاج ہو۔ اگر ضابطے قانون کو دیکھو تو ہر شادی شدہ کو جو بھی جوڑا ہے اس کی اولاد ہونی چاہیے تھی، لیکن کتنوں کی نہیں ہوتی، اور کسی کے دو دو اکٹھے، کسی کو چار چار دے دیتا اکٹھے۔ تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور یہ بھی تو دیکھیں نا کہ سب نبی آئے اور آ کر چلے گئے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 برس، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے کے ہیں اور ابھی تک اسی زندگی کے اندر ہیں، آسمانوں کے اوپر موجود ہیں، زندہ ہیں۔ کتنی لمبی عمر ہے، کتنی لمبی عمر ہے، آج تک ہیں، اور پھر ابھی تو پتہ نہیں قیامت کب قائم ہوگی۔ جب قیامت قریب ہوگی تب وہ تشریف لائیں گے تو کتنے ہزار سال ان کی عمر ہو چکی ہوگی، اور پھر یہاں آنے کے بعد 45 سال تک پھر وہ زندہ رہیں گے۔ اس کے بعد پھر موت بھی تو مدینہ پاک کی آئے گی، اور ان کی قبر مبارک کی جگہ کہاں ہے؟ جہاں آپ علیہ السلام آرام فرما ہے، آپ تشریف فرما ہے، وہاں پر قبر کی جگہ موجود ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بھائی عیسیٰ میرے ساتھ آ کر دفن ہوں گے۔ کتنی لمبی عمر ہے، اور کتنے بڑے بڑے اعزازات ہیں آپ کے لیے، تو آپ بلند ترین شان والے ہیں۔ یہ شان ان کو اللہ نے عطا فرمائی، کیونکہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اب ان تمام باتوں کو دیکھ کر اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی وہ تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزات عطا فرمائے تھے وہ بھی بڑے نرالے تھے، بڑے انوکھے تھے، یعنی کہ پیدائشی نبینا کو بینا کر دینا، پیدائشی نبینا کو، اور برس کے مریض کو مکمل فوراً ٹھیک کر دینا۔ مٹی کے پرندے بناتے تھے، مٹی کے بناتے تھے، اس کے اندر پھونک مارتے تھے تو وہ حقیقی بن کر اس کے اندر روح آ جاتی تھی اور اڑ جاتے تھے۔ بندہ مر چکا ہے، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ زندہ ہو جاتا، اس کے ساتھ بات چیت کرتے کہ کون ہو، کیا نام ہے، وہ سارے کا سارا تعارف کراتا تھا، یعنی مردوں کو زندہ کر دینا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند تھے، اللہ کے مقرب تھے، ان کے پر خاص رحمت تھی، خاص عنایات تھی، اس لیے تو معجزات بھی کتنے پیارے عطا فرمائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ دینے والے اور عیسیٰ لینے والے، اللہ تعالیٰ سب کو دینے والا ہے، تو جو دینے والا ہے اور وہ لینے والا، وہ خالق، وہ مخلوق، خالق مخلوق کا آپس کے اندر کوئی رشتہ ہو سکتا ہے کہ وہ خالق ہے اور باقی سب کے سب مخلوق ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق خود اپنے بیٹے کو پیدا کر دے؟ یہ بات ایک عجیب سی ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے، اور بے وقوف، جاہل اور احمق وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے بار بار انہیں سمجھایا کہ عیسیٰ وہ میرا حکم ہے، میرا کلمہ ہے، وہ میری قدرت کی نشانی ہے، لیکن وہ مزید ہیں کہ نہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب ان کی عقل جب خراب ہو گئی ہے، انہیں کون سمجھا سکتا ہے؟ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ جو اللہ نے سمجھایا وہ ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ان میں سے نہیں بنایا، ہمیں مسلمان بنا دیا۔ بات بے شک مشکل ہے ہم ماننا کہ بغیر باپ کے کیسے ہو سکتا ہے، مشکل ہے، لیکن ہمارے لیے ماننا بہت آسان ہے، جیسے اللہ کے لیے پیدا کرنا آسان تھا۔
اللہ نے ہمیں دماغ ٹھیک دیا نا الحمدللہ، ہمارا مذہب جو بہت پیارا ہے، تو جس بندے کو بات سمجھ نہ آئے تو بس وہ اللہ کی قدرت پر ایمان رکھے، اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔